ہم ووٹ کیوں ڈالیں، ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ نمبر 1، ہم گواہی دے رہے ہیں، یعنی جس شخص کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہم یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں کہ یہ شخص امانت دار ہے، دیانت دار ہے، یہ شخص صادق اور امین ہے۔ دوسری حیثیت کہ ہم اس شخص کے بارے میں جسے ہم ووٹ دے رہے ہیں اس شخص کے بارے میں ایک سفارش کر رہے ہیں کہ واقعی اس عہدے کا یہ حقدار ہے، ہماری سفارش ہے کہ اسی کو ہی اس عہدے پر ہونا چاہیے۔ ہمارے ووٹ کی تیسری حیثیت، گویا ہم اپنا اسے وکیل بنا رہے ہیں، مشترکہ معاملات میں، حقوق مشترکہ میں ہم اسے اپنا وکیل بنا رہے ہیں، ملی اور ملکی معاملات میں ہم اپنا اسے وکیل بنا کر اسے بھیج رہے ہیں، وکیل منتخب کر رہے ہیں کہ یہ شخص ہمارے ملکی معاملات میں، حقوق مشترکہ میں یہ ہمارا وکیل ہے۔ تو سب سے پہلی بات پر یہ 3 حیثیتیں ووٹ کی ہوئیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات کہ ہمارا ووٹ ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے۔ گواہی کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ فَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ تم گواہی کو نہ چھپاؤ، جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے، گواہی کو چھپانے والا، گواہی نہ دینے والا ایسا ہے جیسا کہ جھوٹی گواہی دینے والا۔ جس طرح جھوٹی گواہی دینے والا مجرم ہے، گنہگار ہوتا ہے، اسی طرح گواہی نہ دینے والا بھی مجرم ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں بھرپور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنا ووٹ استعمال کریں اور اس کو صحیح استعمال کریں، اس نظریے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ جس کو ہم ووٹ ڈال رہے ہیں اس بنیاد پر ووٹ ڈالیں کہ ہمیں یہ دین کے معاملہ میں یہ ہماری سپورٹ کرے گا، دین کی بارے میں اسمبلی میں جا کر یہ بات کرے گا، ہم اس بنیاد پر ووٹ ڈالیں کہ ہم جسے منتخب کر رہے ہیں وہ ایوان بالا میں جا کر، اسمبلیوں میں جا کر وہ شریعت کی بات کرے گا، وہ نفاذ محمدی کی بات کرے گا، نفاذ خلفائے راشدین کی بات کرے گا۔ ہم جسے منتخب کریں اس بنیاد پر منتخب کریں کہ وہ اسمبلیوں میں جا کر وہ ناموس رسالت کی بات کرے گا،
وہ ختم نبوت کی بات کرے گا، وہ جا کر اصحاب محمد کے دفاع کی بات کرے گا، ازواج مطہرات کے امہات المؤمنین کی دفاع کی بات کرے گا، وہ دینی معاملات میں وہ رکاوٹیں نہیں بنے گا، دینی قوانین بنائے گا، دینی نظام نافذ کرنے میں وہ مددگار ثابت ہوگا، وہ ہمارا نمائندہ ملکی معاملات میں بھی، ہمارے علاقی معاملات میں بھی وہ دیانتداری سے کام لے گا، جس عہدے کے لیے اسے منتخب کیا گیا ہے علاقہ کی ترقی کے لیے، وہ اس لائق ہے کہ وہ علاقہ کی ترقی کے کام بھی کرے گا، دینی معاملات بھی حل کرے گا۔ تو ہم اس نیت سے، نہ کہ چھوٹی بہت لالچ کی بنیاد پر کہ ہمیں وہ سڑک بنوا کر دے گا، ہمیں وہ بجلی دے گا، ہمیں وہ نالا بنا کر دے گا، ذاتی مسائل کو سامنے رکھ کر، اپنی ذاتی ضروریات کو سامنے رکھ کر ہم ووٹ نہ ڈالیں۔ تو اس کے اگر ہم نے ایسا کیا، اپنے ووٹ کو اس نظریہ سے ذاتی معاملات حل کرانے کے لیے، ذاتی مقصد کے لیے ووٹ ڈالا، تو اس کے اثرات جو ہیں، اس کے نتائج جو ہیں وہ برے ہوں گے۔ اگر ہم نے صحیح بنیاد پر شریعت کے اصولوں کے مطابق اسے دیانتدار سمجھتے ہوئے، صادق اور امین سمجھتے ہوئے، اس عہدے کا لائق سمجھتے ہوئے ووٹ ڈالا، اس کی سپورٹ کی، تو پھر اس کے اثرات بھی انشاءاللہ، اس کے نتائج بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اپنے شرعی حق کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔